اللہ کے پاس رزق ڈھونڈو، فابتغوا عند اللہ الرزق، کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے، مگر خود ہی رب نے بتا دیا مجھ سے مانگنے کا طریقہ یہ ہے، میرے حبیب کی بارگاہ میں آ جاؤ، میرے حبیب سے سفارش کرواؤ، یہ رب نے طریقہ خود بتایا ہے، وسیلے کا حکم خود رب نے دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ میں نے ایک جگہ یہ آیت پڑھی تو انہوں نے آگے سے کہا کہ دیکھیں جی یہ اللہ کی طرف جو وسیلہ تلاش کرنا ہے اللہ کا حکم ہے، آپ نے آیت پڑھی بالکل ٹھیک ہے، لیکن وسیلہ تلاش کرنے کے لیے ہمیں ضرورت کیا؟ اللہ کی عبادت کریں، وہی وسیلہ ہے، نیک اعمال۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ کہنے لگا جی یہ حکم اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے کہ اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو، تو وسیلہ اللہ بنائے گا یا ہم بنائیں گے؟ میں نے کہا اللہ کی طرف ہم نے وسیلہ بنانا ہے، اللہ کی طرف، کیونکہ وابتغوا کا حکم۔ دوسری بات آپ کو اس میں سے اس آیت میں ایک بات بتا دوں، یہ حکم صرف ایمان والوں کو ہے۔ یہ حکم کن کو ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والوں کو اور تقوی والوں کو۔ جو نہیں مانتے وسیلے کو سمجھ لینا ایمان والے ہی نہیں ہیں، یہ حکم ایمان والوں کو ہے۔ اچھا جی آپ بناتے ہیں اعمال کو، میں نے کہا ٹھیک ہے جی اعمال بھی وسیلہ ہو سکتے ہیں۔ کہنے لگا جی جب اعمال وسیلہ ہو سکتے ہیں تو اس سے مراد کوئی انسان تو نہیں ہے؟ میں نے کہا دکھاؤ کہاں لکھا ہے انسان نہیں ہے؟ سن لو میری بات، نماز پڑھی ہے تم نے، روزہ رکھا ہے، زکوٰۃ دی ہے، حج کیا ہے، کوئی بھی نیکی کی ہے، کیا دعویٰ کر سکتے ہو کہ قبول ہے؟ یقینی طور پر صحیح ادا ہوئی ہے؟ نہیں۔ میں نے کہا تم شک والے کا وسیلہ لیتے ہو، ہم یقین والے کا وسیلہ لیتے ہیں۔ مجھے میرے نبی پہ کوئی شک، مجھے میرے غوث پاک پہ کوئی شک، تم کمزور کا میں مضبوط کا، تم شبے والے کا میں یقین والے کا وسیلہ لیتا ہوں۔ اور وسیلہ اللہ کی طرف، الیہ الوسیلہ ہے، یاد رہے۔ میں نے کہا تم لوگ تو آج تک یہی نہیں سمجھے، تم نے اس بات کو اگر سمجھ لیا ہوتا تو خود رب نے فرمایا محبوب تجھے نہ بناتا میں کچھ بھی نہ بناتا۔ اتنی بات کو ہی سمجھ لیتے تو بات سمجھ میں آ جاتی۔ تو واضح رہے، میں نے تعظیم، عبادت، یہ جتنے بھی مسائل پر ہم پہ شرک کے فتوے لگاتے ہیں مختصراً آپ کو بتا دیا۔ اللہ فرماتا ہے رزق اللہ کے پاس ڈھونڈو اور اس کی بندگی کرو اور اس کا احسان مانو، اس کا شکر کرو۔ وَاشْكُرُوا لَهُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، یہاں واو نہیں ہے، اِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اسی کی طرف لوٹنا ہے، اسی کی طرف۔ ادھر ادھر جو بھی کچھ کر رہے ہو، جو ہیرا پھیری، جو گڑبڑ کر رہے ہو، جانا کس کے پاس ہے؟ سوچا نہیں کبھی؟ دنیا میں دھوکہ دینے والوں، جائز کام کو ناجائز کہنے والوں، صحیح کو غلط کہنے والوں، جانا کدھر ہے؟ اللہ کے پاس۔ پھر کیا کرو گے؟ کوئی اور رستہ نہیں۔ آج ان کا دامن تھام لو ورنہ کل تمہارے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِن تُكَذِّبُوا فَقَدْ كَذَّبَ أُمَمٌ مِّن قَبْلِكُمْ، اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کتنے ہی گروہ، کتنی امتیں جھٹلا چکی ہیں۔ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور رسول کے ذمے نہیں مگر صاف صاف پہنچا دینا، زبردستی منواتے نہیں۔
حق بات پہنچاتے ہیں. اللہ نے عقل دی، شعور دیا، تمیز دی، پہچانو. تم اگر نبی پاک کو نہیں مانو گے، اللہ کی معرفت کا انکار کرو گے، اللہ کی عبادت نہیں کرو گے، نبی کا کلمہ نہیں پڑھو گے، تو یہ کوئی نئی بات نہیں. تم سے پہلی امتیں بھی جھٹلاتی رہی ہیں، انہوں نے بھی جھٹلایا ہے. رسول کا کام پہنچا دینا ہے، وہ پہنچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کا حکم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں. جو نہیں مانتے، سن کر دیکھ کر بھی نہیں مان رہے، فرمائشی معجزے مانگے ابو جہل نے. چاند کو 2 ٹکڑے کر کے نبی نے دکھایا، کیا وہ مانے؟ اونچی کنکروں سے کلمہ پڑھوایا، وہ مانے؟ درختوں کو چلایا، کیا وہ مانے؟ دیکھ کر بھی نہیں مانے. تو جو نہیں مان رہا وہ خود پر ظلم کر رہا ہے یا نہیں؟ آج حق واضح ہے مگر اس کے باوجود تسلیم نہ کیا جائے، کوئی نہ مانے، تو بتائیے اس کے لیے کوئی رعایت ہے؟ اونچی کل کو کہہ سکتا ہے کہ نہیں جی مجھے کسی نے سمجھایا نہیں تھا، بتایا نہیں تھا، بہانے بنا سکتا ہے. توجہ میرے دوستوں اور بزرگوں، ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر بار بار کرتے ہیں. وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہیں. وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی. ہم پر اللہ نے بڑی مہربانی کی کہ ہمیں جو یہ دنیا میں وقت گزارنا تھا، دین کے مطابق کیسے گزارنا تھا، اللہ نے نبی کو بھیج کر ہم کو دکھا دیا. صرف حکم نہیں دیا، عملی نمونہ دکھا دیا. صحابہ نے دیکھا، اہل بیت نے دیکھا، آگے امت کو پہنچایا. اب جو دیکھ کر سمجھ کر بھی نہ مانے، بتائیے وہ ظالم ہے یا نہیں؟ ظلم کر رہا ہے اپنے اوپر. کون سی چیز ہے جو نہیں بتائی؟ چھوٹی سے چھوٹی چیز. میڈیکل سائنس، اس کی ریکوری 3%. پوری دنیا میں ابھی تک یہ 3% بیماریوں کے بارے میں جان سکے ہیں، صرف 3%. 97% نہیں جانتے. ان کی دوائیں 15 سال 10 سال 15 سال یہ باقاعدہ پوری اپنی جو بھی کاروائی کر کے ایک دوا بناتے ہیں، اس میں بھی سائیڈ ایفیکٹ کا مطلب اس کے ہونے والے وہ اثرات، جو ایک تو ہوتا ہے نا کہ اصلی فائدہ وہ، لیکن اس کے مزید نقصانات جو ہوتے ہیں، آج تک یہ ان پر قابو پا سکے. اونچی کتنی بیماریاں بے بس ہیں، بے بس. حالانکہ حدیث کہتی ہے لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، اللہ نے جو بیماری بنائی ہے اس کی دوا بنائی ہے. اگر بیماری بنائی ہے تو اس کی اللہ نے شفا دینی ہے، اس دوا تک پہنچ جاؤ گے، نہیں دینی ہے نہیں پہنچو گے. یہ جو دوا بناتے ہیں اس کو پین کلر کہتے ہیں، درد کاٹنے والی دوا، درد بھگانے والی دوا. اللہ نہ چاہے تو کیا وہ اثر کرے گی؟ پوچھ رہا ہوں. نہیں، اللہ چاہے گا اثر کرے گی. اثر یہ نہیں ڈالتے، کون ڈالتا ہے؟ اونچی. تو سن لیں، میں اور آپ جان لیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اس کائنات میں سب سے بڑی نعمت. ہمیں جو ملا چھوٹی سے، حضور نے فرمایا سوراخ ہے نا اس میں انگلی نہ ڈالنا، ہو سکتا ہے کوئی کیڑا ہو. رات کو سونا چراغ بجھا کے سونا، کپڑے اتارو تو لپیٹ کے رکھو، پانی پیو تو سانس لو، بیٹھ کے پیو، کھانا کھاؤ تو چھوٹے لقمے لو، اچھی طرح چباؤ، 32 مرتبہ دانتوں میں چباؤ.
دانتوں کا کام آنتوں سے نہ لو، اگر دانتوں میں نہیں چباؤ گے آنتوں پہ زور پڑے گا، ان کو غذا پیسنی پڑتی ہے، وہ کمزور ہو جاتی ہیں، پھر تم سے کھانا نہیں کھایا جاتا، پھر ہضم نہیں۔ چھوٹی سے چھوٹی بات بتائی، بڑی سے بڑی بات بتائی، کوئی ایسی بات جو ہمیں نہ بتائی ہو؟ اونچی کھیتی باڑی کی ہو، معاشرتی زندگی کی ہو، جنگ و جدال کی ہو، ملک گیری کی ہو، کوئی بات ایسی جو نہ بتائی، سب بتائی، عمل کر کے دکھا دیا، تو یہ مہربانی ہے یا نہیں؟ آپ کو کسی چیز کا نہ پتہ چلے، آپ کہتے ہیں کوئی مجھے ملے یار بتا دے اس چیز کا کیا فائدہ، 50 سے پوچھتے ہیں، جب پتہ چل جائے خوش ہو جاتے ہیں، دیکھو اس نے بتا دیا۔ اللہ نے اپنا حبیب بھیج کر سب کچھ بتا دیا، تو ہمیں شکر کرنا چاہیے یا نہیں؟ اونچی تو جو جھٹلا رہے ہیں، پہلوں نے بھی جھٹلایا، ان کو کچھ ملا؟ فرعون کی لاش آج بھی موجود ہے یا نہیں ہے؟ مگر نہیں سیکھ رہے۔ اللہ نے اس کو عبرت بنایا، نہیں پکڑ رہے، کرسی پہ بیٹھ کے بھول جاتے ہیں، اکڑ جاتے ہیں۔ تو یاد رہے ان کے پلے کچھ آنا، ماننے والے فائدہ اٹھاتے ہیں، ماننے والے یہ جو فتوے لگانے والے ہیں یہ یہی کہتے رہتے ہیں، نہیں جی کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اس طرح کہہ کے اپنا بیڑا بھی غرق کیا اور کچھ لیا نہیں۔ اور ہم نے ماننے والوں نے کیا کہا؟ ہم نے کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ اللہ یاد رکھنا، نفس کے شیطان کے شر سے بچنا ہے تو اللہ والوں کا دامن تھامنا پڑتا، ورنہ شیطان اچھوں کی محنت برباد کر دیتا۔ اللہ کا فضل چاہیے، نبی کی نظر رحمت چاہیے۔ یہ آپ کے چونکہ آیتیں آئیں، جب بھی آتی ہے میں اس لیے کہ آپ کے شک دور ہو جائیں، شبہ دور ہو جائیں، میں یہ واضح کر دیتا ہوں۔ یہ آیتیں چل رہی ہیں، انشاءاللہ مزید بیان آئندہ کروں گا۔ گفتگو میں مجھ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہو، اللہ تعالیٰ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔